الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، واجب الاحترام، محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر انعامات فرمائے ہیں، ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا ہے. اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، ایمان والے گھر میں پروردگار نے ہمیں پیدا کیا. جتنی نعمتیں پروردگار کی ہیں ان میں سب سے اہم ایمان ہے. اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز ایمان، اور اسی پر انسان کی کامیابی کا مدار ہے. جس کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہوگا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا چکے، یعنی کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے پروردگار کہتے ہیں کہ اس کو تو اپنے آپ کو انسان کہنے کا بھی حق نہیں ہے، وہ تو جانور کی طرح ہے، بلکہ جانور سے بھی کیا گزرا ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے. کیا پہچان ہے ان کی جو جہنم میں جانے والے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں ان سے. لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، لا یفقہون بہا، اس سے سمجھتے نہیں، اپنے رب کو، اپنے مالک کو پہچانتے نہیں ہیں. جس مالک نے پیدا کیا ہے اس مالک کو نہیں پہچانتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہی کو اپنا معبود سمجھ کے اسی کی پوجا میں لگ جاتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن لا یبصرون بہا، آنکھوں کو کام میں نہیں لاتے ہیں. یہ اللہ نے آنکھیں دی تھی اس لیے کہ انسان اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرتا، اپنے مالک کو پہچانتا، اپنے رب کو پہچانتا، اس کی معرفت حاصل کرتا، لیکن یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں. لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ہیں. یعنی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں دیکھتے ہیں جیسے دیکھنا چاہیے تھا. اللہ نے یہ کائنات جو بنائی ہے اس کے ذرے ذرے میں پروردگار نے اپنے وجود کی دلیل رکھی ہوئی ہے. ذرے ذرے میں پروردگار نے اپنے وجود کی دلیل رکھی ہوئی ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے سامنے شہتوت کا درخت تھا، فرمانے لگے یہ جو شہتوت کا درخت ہے اس سے میں نے پہچانا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے اس سے کیسے پہچان لیا؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے یہی شہتوت کا درخت ہے، اس کے پتوں کو بکری کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے تو اس سے دودھ پیدا ہوتا ہے، اس سے مینگنیاں پیدا ہوتی ہیں، گوبر پیدا ہوتا ہے، اور اسی شہتوت کے درخت کے پتے کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، اس سے ریشم تیار ہو جاتا ہے، اور اسی کو کوئی اور جانور کھاتا ہے، اس سے کچھ اور تیار ہو رہا ہے۔ درخت کا
پتا ایک ہے لیکن اس سے چیزیں کچھ اور تیار ہو رہی ہیں۔ شہد کی مکھی آ کر اس پر بیٹھتی ہے، وہ تو اس سے شہد تیار کرتی ہے۔ تو یہ پروردگار ہے، کوئی ہے جو ایک ہی چیز سے مختلف چیزوں کو تیار کرنے والا ہے۔ اس سے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ تو یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم اپنے رب کی ان پھیلی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کریں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی، اس کے وجود کی بڑی نشانیاں ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہاری ذات کے اندر بھی أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تم بصیرت سے کام نہیں لیتے ہیں؟ تو یہ آنکھ اس لیے دی پروردگار نے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ لیکن جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن لا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ ان آنکھوں کو کام میں نہیں لاتے، اپنے رب کی اپنے مالک کی معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن ان کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں لیکن حق کی بات کو سننا وہ پسند نہیں کرتے ہیں، حق کی بات ان کے دل تک اترتی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، لا يسمعون بها، وہ سنتے نہیں ہیں، حق کو سننے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی یہ گزرے ہیں، کیونکہ جانور جو ہے وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور انسان یہ اپنے مالک کا وفادار نہیں ہے، اس کا ناشکرہ ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گھوڑوں کی قسم کھائی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جو راستے میں جب چلتے ہیں تو اپنے پیروں کے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے چلتے ہیں، یعنی بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت میں وہ دشمن کی صفوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، اور وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی بہت تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ صبح کے وقت میں شبنم کی وجہ سے گرد و غبار دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں کہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے چلتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر جو دشمن ہے دشمن کی صفوں کے بالکل بیچ میں کود پڑتے ہیں۔ یہ بیان کیا اللہ نے، گھوڑوں کی قسم کھائی۔ قسم جب پروردگار کسی چیز کی کھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ گواہی دے رہی ہے اس کے بعد والے مضمون پہ۔ آگے کا مضمون کیا ہے؟ ان الانسان لربه لکنون، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کہ گھوڑے سے سبق حاصل کرو، اس کو اس کا مالک تھوڑا سا چارہ دیتا ہے، حالانکہ اس مالک کو پیدا کرنے والا کون، اس چارے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک نے صرف لا کر اس کے سامنے ڈال دیا تو گھوڑا اس کی وفاداری کرتا ہے، جدھر وہ لے جانا چاہتا ہے گھوڑا چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان یہ اپنے رب کا نہ شکرا ہے، نہ فرمان ہو گیا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، پروردگار نے ہمیں نعمت ایمان عطا کی، یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد پھر پروردگار نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی، ایک فریضہ ادا کرنے کی، نماز ادا کرنے کی۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جو بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ ہے نماز۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، والحج و صوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اس بات کی گواہی دینا۔ یہ گواہی کہاں دینی ہے؟ گواہی اس کے سامنے دی جاتی ہے جو گواہی کا منکر ہو،
جو گواہی کا انکار کرنے والا ہو۔ لہٰذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ گواہی اس بندے کے سامنے دے کہ جو بندہ اس گواہی کا انکار کرنے والا ہے، یعنی رب کو اپنا معبود نہیں مانتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول نہیں مانتا، اس کے سامنے گواہی دے۔ لہٰذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ جو ملنے جلنے والے اس کے غیر مسلم دوست ہیں یا آس پاس میں رہنے والے، ان کے سامنے وہ گواہی دے دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اس بھائی سے پوچھے کہ بھائی جان آپ کس کو مانتے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ وہ بتائے گا کہ میرا مذہب یہ ہے، میں فلاں 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 کو مانتا ہوں، اس کے سامنے جھکتا ہوں، اس کی پوجا کرتا ہوں۔ پھر ہم اس کی بات سننے کے بعد پھر بتائیں گے آپ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے، مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے، اسی نے بنایا ہے، لہٰذا میں اس کے سامنے جھکتا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہوں۔ اور آج سے 1450 سال پہلے ایک شخصیت آئی تھی جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میں اس مالک کا، پروردگار کا، اوپر والے کا آخری میسنجر مانتا ہوں، آخری پیغمبر مانتا ہوں، اور انہوں نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا ایک راستہ دیا ہے میں اس راستے پر چلتا ہوں۔ بس اتنا ہم نے کہہ دینا ہے تو ہم نے گواہی دے دی۔ اس کو یہ کہنا کہ اب پڑھ تو کلمہ، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے صرف اس کے سامنے گواہی دے دینی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جج کے سامنے گواہ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خالی گواہی دیتا ہے یا فیصلہ بھی کرواتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ خالی کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے۔ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ جج کا ہے، فیصلہ کرنا جج کا کام ہے۔ ہم نے گواہی دے دی، اس کے بعد اب اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ لیکن کوئی مقدمہ دائر ہو جائے اور گواہ ہے اور گواہ پھر گواہی نہ دے تو بتائیے فیصلہ ہوگا؟ پھر فیصلہ نہیں ہوگا، پھر تو گواہ پکڑا جائے گا کہ تجھے پتا تھا، تو نے یہ بات بتائی کیوں نہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام مسلمان کا یہ ہے کہ وہ گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور میں نے بتایا گواہی وہاں دی جاتی ہے جہاں گواہی کا کوئی انکار کر رہا ہو، تو ہم نے جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کے سامنے گواہی دینی ہے۔ طریقہ کیا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا۔ دوسرا رکن ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا والحج، حج، اور پانچواں ہے وصوم رمضان، رمضان کا روزہ۔ بعض روایات میں رمضان کا روزہ پہلے اور حج کا تذکرہ بعد میں ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ پہلے والا رکن وہ عقیدہ توحید ہے، اس کو خود بھی ماننا ہے اور دوسروں کے سامنے اس کی گواہی دینی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یہ اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے، اور آج میں اور آپ اس میں بڑی سستی کر رہے ہیں۔ اسی کی یہی وجہ ہے کہ آج ہم پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم ہر جگہ ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے پروردگار کو راضی کرنا چھوڑ دیا، اس کے حکموں کو پورا کرنا چھوڑ دیا، تو پروردگار نے اپنی مدد کو اٹھا لیا۔ اس لیے ہر ایرا گیرا نتو خیرہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ہم پہ غالب آتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے مالک کے نافرمان ہو گئے ہیں۔ اس کا حکم ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے وہ بھی اس آیت کریمہ میں پروردگار نے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آخری رکوع کی آیت ہے۔ پروردگار حکم دے رہا ہے ہر مومن کو وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ تو اپنے گھر والوں کو حکم دے دے نماز کا۔ مطلب یہ ہے کہ خود بھی پہلے نماز پر قائم ہو جا، خود بھی نماز پڑھ اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کر۔ اور خالی کہنا ہی نہیں ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ان کو اس کے اوپر قائم کر دو اور اس کے اوپر دائم کر دو، یعنی دائمی طور پر نماز پر لگا دو۔ خالی کہنا نہیں بلکہ نماز پڑھوانی ہے ان سے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پھر فرمایا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ارے میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا ہوں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، میں رزق دینے والا ہوں۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ آج رزق و روزی کی وجہ سے کتنے نوجوان پریشان ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی
ادھر جا رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ نے علاج بتا دیا کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، اور کر کے دیکھ لے آدمی نماز کی پابندی، پانچوں نمازیں وہ وقت پر پڑھے، ادا کرے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ رزق اور روزی کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے جو نماز کا دنیا کے اندر اللہ تعالی ہمیں عطا کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ نماز کا کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کام سے روک دیتی ہے، بے حیائی اور برے کام سے۔ آج بہت سارے ماں باپ بچوں کی شکایت کرتے ہیں، بیٹا خراب ہو گیا، بیٹا ادھر ادھر چلا گیا۔ ارے تو نے اس کی تربیت ہی نہیں کی، اس کو نماز کی طرف لگایا نہیں، جبکہ تجھے حکم یہ تھا، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال میں جا کر بچہ کچھ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ کہا جیسے ہی وہ سمجھدار ہوا، سب سے پہلا عمل اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو نماز کی طرف لگا دو، اور وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال کے ہو جائیں بچے، نماز کی پابندی نہ کرے، نماز نہ پڑھے تو تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی ان کو مار لگاؤ اس کے اوپر۔ آج ہمارا عجیب حال ہے کہ اگر بیٹا ہماری 10-15 روپے کی پیالی نیچے گرا کے توڑ دیتا ہے، ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں، تو نے نقصان کر دیا۔ اگر کہیں وہ ٹیوشن جانا تھا، اس کو وہاں نہیں گیا، کسی دن ہم نے وہاں پیسے بھرے، فیس بھری ہے، تو کیوں نہیں گیا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں۔ اسکول نہیں جا رہا ہے، اس پر بھی ہم پوچھتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس حوالے سے ہم کبھی ان کو پوچھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں؟ تو ہماری غلطی ہے، ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اس کو نماز پر لگایا نہیں۔ جو نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی تھی، اس نماز کی ہم نے تلقین ہی نہیں کی ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں 10 سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور تم ان کی پٹائی کرو اس نماز چھوڑنے پر، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ کر دو۔ میرے ایمانی بھائیو، آج بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان بچوں کو صرف پیسے کمانے کی مشینیں سمجھ لیا ہے، اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دنیاوی اعتبار سے دلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی وہ کس حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن پوری ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس دنیا میں یہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے اور اس کے بعد یہ پیسے کما کر لائے، لیکن ہم دوسری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم اپنے ان پھول سے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ آج دینی تعلیم نہیں ہم دلا رہے ہیں، دینی اعتبار سے تربیت بچوں کے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ بچہ نماز چھوڑ رہا ہے، ہم ٹچ سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے، ہم ٹچ سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ جو آدمی نماز چھوڑنے والا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ سورہ قیامہ میں پروردگار نے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت اس کی موت کا وقت آتا ہے، روح جلدی سے نہیں نکلتی ہے۔ حتی اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے بتایا جب روح اس کی یہاں تک پہنچتی ہے ہنسلی تک، اب روح نکل نہیں رہی ہوتی ہے۔ آس پاس میں بیٹھنے والے کہتے ہیں ارے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو لاؤ، کوئی دم درود کر دے، کوئی سورہ یاسین پڑھ کے سنائے، کوئی کچھ اور سنائے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق۔ اب پنڈلی پہ چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ سختی اور شدت اس وقت اس میں آ جاتی ہے کہ روح نکل نہیں رہی ہے اور یہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی؟ اس لیے کہ اس نے تصدیق نہیں کی، اپنے مالک کے پیغام کی تصدیق نہیں کی، اپنے مالک کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی باتوں کی اس نے تصدیق نہیں کی، ان کو سچ اس نے نہیں مانا۔ ولا صلی، اور اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اگر تصدیق کرتا نماز پڑھتا، اگر مومن ہوتا تو یہ نماز پڑھتا، ولکن کذب وتولی، لیکن یہ جھٹلا رہا ہے اور یہ روگردانی کرتا ہے۔ ادھر اللہ کا منادی کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ یہ موبائل ہاتھ میں لیتا ہے،
ہے اور پورے جو ہے وہ شباب کے اندر ایسے اس طریقے سے تکبر کے اندر نکلتا ہے، چلا اور گاڑی کے اندر بیٹھا اور مسجد کے پاس سے نکل کے چلا جاتا ہے، اس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو ولیکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى، اپنے گھر کی طرف، اہل و عیال کی طرف، دوستوں کی طرف اکڑتا ہوا اتراتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولا لک فاولا، تیرے لیے ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے، ثم اولا لک فاولا، ہلاکت ہے پھر تیرے لیے ہلاکت ہے، موت کے وقت میں ہلاکت ہے، آگے قبر میں پہنچا وہاں پر بھی ہلاکت ہے، قبر کے اندر بھی اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اس کی قبر آگ کے انگاروں سے بھر دی جائے گی۔ اس کے بعد میدان محشر میں آ گیا، وہاں سب سے پہلے جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا نماز کا، اگر نماز ٹھیک نکل گئی تو صلحت سائر عملہ، سارے اعمال اس کے ٹھیک نکل جائیں گے، وَإِن فسدت فسد سائر عملہ، اگر نماز ٹھیک نہیں نکلی باقی سارے اعمال بھی اس کے خراب ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے قیامت کے دن لم یکن لہ برہان، اس کے لیے کوئی برہان نہیں ہوگی، ولا نجات، اس کے لیے نجات نہیں ہوگی، اور اس کا حشر ہوگا قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، جو بڑے بڑے چار کافر گزرے ہیں پوری انسانیت کے اندر، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں اگر کسی نے حکومتی عہدے کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، کسی نے مال و دولت کے لالچ میں کہ ابھی دکان پہ گاہک آئے ہوئے ہیں یہ جائیں گے پھر پڑھوں گا اس لیے اس نے نماز چھوڑ دی ہے، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اور اگر تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، زراعت کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑی ہے، اس کا حشر ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیو، آج کی ہماری اس مجلس کا پیغام یہی ہے کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی طرف لگائیں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے، دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب